عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وأن هذا صراطي مستقيما، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ تو اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل اور دوسری راہوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلی ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پچھلی آیتوں میں جو احکامات بیان کیے گئے کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں اور فرمایا کہ ان سے دور رہو، جو حلال کی ہیں ان کو استعمال کرو، تو اس میں بتایا گیا کہ یہی اللہ عز و جل اور اس کے نبی کا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، دو اس کے دائیں اور دو بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیان خط پر رکھ کر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستی، عبادات کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور دو بازو کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جسے اللہ عز و جل فرمائے کہ نہ بخشے گا، وہ اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نہ بخشے گا اس کا جو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ عز و جل چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہے حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان حق تلفی ہے، تو یہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے اور اگر چاہے تو اس سے درگزر فرمائے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا کوئی اور ملت، لہذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ عز و جل کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو، اور اگر یہ پہلے دروازے پر نہ روکا تو پھر تو وہ آگے دوسرے تک بھی پہنچے گا، پھر تیسرے تک بھی آگے پھر چوری کرے گا۔ فرمائے کہ پہلے معاملات ہیں، پھر فرمائے کہ آگے عملیات ہیں یعنی عبادات ہیں، اور عبادات کے آگے فرمائے کہ پھر کیا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم معاملات کو خراب کر بیٹھے تو عقائد خراب ہوں گے، اور عقائد کو خراب کر بیٹھے تو پھر عبادات کیسے ہوں گی، اور جب عبادات نہ ہوں گی تو پھر پلے سے ایمان بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا۔ اس لیے ہر معاملات میں فرمائے کہ چاہے وہ
کوئی بھی معاملات ہوں، جس طرح عقائد کی درستگی، عبادات کی ادائیگی، معاملات کی صفائی ہے، آپس کا تعلق ہے اور کسی کا حق ہے، ان سب معاملات میں فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں صحیح راستے پر جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اسی راستے پر چلے۔ یہ نہ ہو کہ بس یار اس سے کیا ہو جائے گا، اگر یہ کر بھی لیا تو کیا ہو جائے گا۔ فرمائے کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ہونے والا، ظاہراً آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آئے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہوگا تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، تب پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، تب سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوگا اور تب اس کو سدھارنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان کی فرمائے کہ تلافی کی جا سکتی ہے۔ کسی کا حق مارا ہے تو جا کے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کا حق واپس کر سکتے ہیں۔ فرمائے کسی کا دل دکھایا ہے، جا کے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کو ناراض کیا ہے، اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو فرمائے کہ اس طرح کے معاملات اب دنیا میں ہیں، فرمائے کہ ہم کر سکتے ہیں کسی کے پاس جا کے، اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی، ہماری عزت بڑھے گی رب کی بارگاہ اور بڑھے گی۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر رہ کر اگر حقوق العباد کا ہم نے خیال نہیں رکھا، حقوق العباد کو ہم نے مارا ہے، تو فرمایا پھر قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ اور جس طرح پیچھے میں نے ایک روایت عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا میں معاف کر دوں گا، فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں چاہوں تو اس کو بخشش عطا کروں گا، فرمایا شہید کا رتبہ دوں گا، لیکن اگر فرمایا کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو فرمایا اس صورت میں اس کے لیے معافی نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے، صحابہ فرمائے کہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، نادار، غریب، کمزور سب سے بڑا کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، فرمائے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت میں جو سب سے بڑا مفلس ہوگا وہ ہوگا جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، نیک اعمال کی کثرت کی ہوگی، لیکن دوسروں کا حق بھی مارا ہوگا، دوسروں کا دل بھی دکھایا ہوگا، کسی کو گالیاں بھی دی ہوں گی، کسی کو ناراض بھی کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا بھی کہا ہوگا، کسی کے خلاف حسد کرتا ہوگا، کسی کے خلاف بغض کرتا ہوگا، تو فرمائے اس کی یہ ساری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی، اتنی ساری عبادات کے باوجود اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب سے بڑا نادار یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس لیے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف نشاندہی پہلے ہی فرما دی، فرمائے کہ فرمائے برے اعمال سے، ان برے طور طریقوں سے بچو گے تو فرمائے تمہارے اعمال بھی بچ جائیں گے، اور اگر ان سے نہ بچے تو پھر انجام کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال کی تو تم کثرت کرتے رہو گے لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تم کہو گے کل قیامت کے دن یا اللہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی تھی، قرآن بھی پڑھا تھا، فرمائے کہ نیک اعمال کثرت سے ہم کرتے رہے لیکن ہماری نیکیاں، پھر اللہ فرمائے گا تمہاری نیکیاں ادھر گئی ہیں جن کو تم نے برا بھلا کہا تھا، جن کو گالیاں دی۔ آج تو فرمائے کہ عادت بن جاتی ہے زبان پر کلام کرتے ہوئے پہلے کسی کو گالی دی پھر بات کی، فرمائے کہ یہ بات نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ ہماری نیکیاں کتنی گئی، اس کے بعد اس کے گناہ ہمارے پلے پڑ گئے، یہ بات ہم نہیں سمجھتے۔ فرمائے لیکن سمجھ تو تب آئے گی جب اعمال نامہ خالی ملے گا، نیکیاں نہیں ہوگی، گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو فرمائے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فرمائے کہ اس کی اتباع کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، اور فرمائے کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، فرمائے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے۔ یہ باتیں اس لیے سکھا رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے۔ اچھا اگر بندہ سیدھے راستے پر نہ چلے کیا اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہاں، کیا اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کیا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم عبادت کریں گے تب تو فرمائے کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو اسے اس بات کی ضرورت ہوگی؟ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا والے بھی اس کی عبادت کو چھوڑ دینا، اس کو ذرا برابر بھی اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو فرمائے انسان کے فائدے کے لیے، فرمائے انسان تو یہ عمل کرے گا تب فرمائے کہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی ملے گا، اور اگر اس راستے سے منہ موڑ لے گا تو فرمائے پھر تیرے لیے جہنم بھی بنا رکھی ہے، سزا بھی ملے گی۔ انسان کو دونوں چیزیں دکھائی ہیں،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے بتائی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، آس پاس لکیریں بنائی، فرمایا کہ یہ دوسرے راستے ہیں، ان پر ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، جو بھی اس راستے سے منہ موڑے گا فرمایا کہ شیطان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن تعلیمات صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔